إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تبارك وتعالى مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بات شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، جب وقت ہم نے فارغ کر ہی لیا ہے قرآن پاک کو سمجھنے سننے کے لیے، تو مجلس کے آداب کا بھی خیال ہو. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اس طرح ہمیں فائدہ ہوگا. قرآن پاک میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے مل کر بیٹھو تو مل کر بیٹھ جاؤ، جب تمہیں کہا جائے کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھ جاؤ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالی تمہارے درجات کو بلند کرے گا. اور یہ اس بات کی دلیل اور علامت بھی ہوگی کہ ہمارے اندر واقعتاً شوق ہے، جس کی وجہ سے ہم نے شوق طلب میں قرآن پاک کو سننے کے لیے بیٹھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں. مجھے الف باتا پڑھنا نہیں آتا، لیکن جس شوق طلب تڑپ لگن کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے وہ سمجھا سکتے ہیں جو ایک قرآن پڑھنا والا نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. واقعتاً اگر کسی کو عذر ہے یہ الگ بات ہے. بہرحال بزرگان محترم، ہمارے سامنے سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں الحمدللہ ایک حد تک ان کی تفسیر اور تشریح آ گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ساری تعریفیں میرے لیے ہیں. میرے اس دعوے پر پہلی دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں، پرورش کرنے والا ہوں، چاہے وہ انسانوں کا جہاں ہو، جنات کا جہاں ہو، وہ زمین کے جہاں ہو، آسمان کا جہاں ہو، فرشتوں کا جہاں ہو، اور زمین کے نیچے کا جہاں ہو، آسمان کے اوپر کا جہاں ہو، اور جمادات کا جہاں ہو، نباتات کا جہاں ہو، ہر ایک کا پالنہار میں ہوں. اس لیے تعریفیں صرف اگر کسی کے لیے سزاوار ہیں تو میرے لیے ہیں. دوسری دلیل اور ثبوت اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کیا کہ اس وجہ سے بھی تعریف میرے لیے ہے کہ میں رحم کرنے والا ہوں، اور میری رحمت یہ بہت وسیع بھی ہے اور عام بھی ہے. میری رحمت یہ سارے لوگوں پر چھائی ہوئی بھی ہے، اور مکمل میری رحمت کسی پر چھاتی ہے. ایسا نہیں کہ میں صرف اپنی رحمت کا تھوڑا سا حصہ اس پر میں اتارتا ہوں. اس کی تفسیر تو آ گئی. تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی مالک یوم الدین، جس کا معنی ہم جانتے ہیں روز جزا کا مالک. دین عربی میں، عربی ڈکشنری میں، عربی لغت میں اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. عربی زبان کی ایک خاصیت ہے کہ میں تقریر جو کرتا ہوں، اگر ایک صفحے کی تقریر ہے، لمبی چوڑی تقریر، اگر اردو میں اسے بیان کیا جائے، اگر اسے عربی میں منتقل کریں گے تو اسے اتنی جامع انداز میں، اتنی مختصر انداز میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک صفحے کی تقریر 3 سے 2.5 سطر میں مکمل کیا جا سکتا ہے. 2.5 سے 3 سطر میں مکمل کیا جا سکتا ہے. اور اسی 2.5 سے 3 سطر والی عربی بات کو 2.5-3 صفحوں میں بھی مکمل کرنا یہ بھی مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی.
یہ دراصل عربی زبان کی بلاغت ہے، عربی زبان کی وسیع وسعت ہے، اس کے اندر ایک لفظ کے کئی معنی آتے ہیں۔ دین یہ لفظ ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی آتا ہے اس کا بدلہ، جزا، نیک اعمال کا بدلہ اچھائی سے، برے اعمال کا بدلہ برائی سے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن کا مالک ہے جس دن نیک اعمال کا بدلہ نیکیوں سے اور اچھائی سے، جنت سے، ثواب سے دیا جاتا ہے، اور اس دن کا بھی مالک ہے جس دن برائی کا بدلہ جہنم اور اس کے عذابات سے دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھتے چلیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں کہا مالک یوم الدین؟ اللہ تعالیٰ صرف روز جزا کا، قیامت کے دن کا، حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہر دن کا مالک ہے۔ دنیا کے دن کا بھی مالک ہے، ہمارے بچپن کے ایام کا بھی مالک ہے، ہمارے جوانی کے ایام کا بھی مالک ہے، ہمارے بڑھاپے کے ایام کا بھی مالک ہے۔ ہم جب اپنے ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں تھے تب بھی وہی مالک ہے، لیکن ان سب مرحلوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی نے صرف قیامت کے دن اپنے مالک ہونے کو جتایا اور بتلایا ہے۔ حضرات علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے اس کی دو وجہ ہیں، ہم غور سے سنتے چلیں گے، بہت آسان ہے، اور جب یہ چیزیں، یہ نکات ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جائیں گے، جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد تو ایک عجیب کشش، ایک عجیب محبت، ایک عجیب لذت ہمیں محسوس ہوگی۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک، دنیا میں ہر کوئی آدمی کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے، کوئی دکان کا مالک ہے، کوئی مکان کا مالک ہے، کوئی مال کا مالک ہے، کوئی کمال کا مالک ہے، کوئی جمال کا مالک ہے۔ ہر ایک کی ملکیت میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مجازی ملکیت، جسے کہتے ہیں اردو میں عارضی ملکیت، جسے کہتے ہیں انگریزی میں ٹیمپروری ملکیت، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے۔ ہر ایک کچھ نہ کچھ، کوئی مال و اولاد کا مالک ہوگا، کوئی جاہ و جلال کا مالک ہوگا، کوئی زمین کا، کوئی بینک بیلنس کا، ہر ایک کی ملکیت میں کچھ نہ کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں کہتے ہیں، جس کا مفہوم اور تفسیر یہ ہے کہ تم دنیا میں، تو حدیث پاک میں بھی اس کی تشریح کی گئی ہے، ایک آیت ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سارے لوگ مر جائیں گے، جب کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ ملک الموت عزرائیل کو بھی موت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج مالک کون ہے؟ کہاں ہیں اکڑ کر چلنے والے؟ کہاں ہیں فخر سے چلنے والے؟ کہاں ہیں سینہ تان کر چلنے والے؟ کہاں ہیں ظالم؟ کہاں ہیں جابر؟ اللہ تعالیٰ یہ ندا لگائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار۔ آج اگر کسی کی بادشاہت ہے، کسی کا زور چلے گا، کسی کی آواز چلے گی، کسی کی بات چلے گی، کسی کا فیصلہ چلے گا، تو وہ صرف اور صرف میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بتانا چاہتے ہیں نمبر ایک کہ دنیا میں تمہیں جس چیز کا بھی مالک بنایا گیا ہے یہ مجازی ہے، عارضی ہے، ٹیمپروری ہے۔ تم اس گمان میں، خوش فہمی میں مبتلا مت رہنا کہ یہ تمہیں ساتھ دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 بھائی ہوتے ہیں۔ ایک بھائی جو ہے اس کا تعلق موت تک ہی ہوتا ہے، ایک بھائی کا تعلق اس کے کفن دفن تک ہی ہوتا ہے، اور ایک بھائی کا تعلق قبر میں جانے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا۔ دوسرا مطلب مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے روز جزا، قیامت کے دن کا مالک اپنے آپ کو کہا۔ اس کی کیا وجہ؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن خود مختار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی فرما بردار کو جنت میں داخل کرے، کوئی نہیں پوچھ سکتا، فرما بردار کو جہنم میں داخل کرے تب بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا، نافرمان کو جہنم میں داخل کرے کوئی سوال کا حق نہیں ہے کسی کو،
نافرمان کو جنت میں داخل کر دے، کسی کو سوال کا حق نہیں ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک زمانے میں بعض لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں معتزلہ کہا جاتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد، کئی سارے صحابہ سے علم حاصل کرنے والے، امہات المؤمنین ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے گود میں پلنے والے، وہ ان کی مجلس میں، ان کے زمانے میں یہ فرقہ وجود میں آیا تھا، معتزلہ، یہ جماعت وجود میں آئی تھی۔ ان کے الگ نظریات، افکار، خیالات تھے۔ ان میں سے یہ خیال اس جماعت کا یہ بھی تھا، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہے کہ فرما بردار کو جنت میں داخل کرے، اور اللہ تعالیٰ پر واجب ہے نافرمان کو جہنم میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ کو مکلف بنایا گیا، العیاذ باللہ۔ حضرات علماء نے، حضرت حسن بصری اور اس وقت ان کے بعد کے بڑے بڑے ائمہ نے اس وقت یہ جواب دیا، ہم تو اس کے مملوک ہیں، وہ مالک ہے، ہم اس کی ملکیت میں ہیں، مالک کو اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کا حق ہے۔ میرے پاس 10,000 روپے ہیں، میرے پاس 10 روپے ہیں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں عیاشی بھی کروں، میں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کروں، میں گھر والوں پر خرچ کروں، میں مسجد دوں، میں اپنے لیے رکھ لوں، میں بیواؤں کو دوں، کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا، میں اپنے مال کا مالک ہوں۔ جب ہم ساری انسانیت، ساری دنیا، ساری کائنات، سارے عالم جب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرما بردار کو جنت میں داخل کر دے، یہ تو اس کا فضل ہے۔ حضرات علماء نے کہا اللہ تبارک و تعالی فرما بردار کو جنت میں داخل کر دے کل قیامت کے دن، یہ اس کا فضل ہے۔ اگر فرما بردار کو جہنم میں بھیج دے، یہ اس کا عدل ہے۔ عدل کا مطلب انصاف۔ ہم اس کے مملوک ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ مالک آقا اپنے غلام سے جو چاہے برتاؤ کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اسے پوچھنے کا کسی کو حق نہیں دیا گیا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو جنت میں داخل کر دے، یہ تو اس کا فضل، انعام ہے، احسان ہے۔ اگر فرما برداروں کو جہنم میں داخل کر دے، یہ تو اس کا انصاف ہے، وہ جو چاہے کر رہا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہے، مشہور قصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، ترمذی شریف حدیث شریف کی بڑی کتاب ہے، اس میں یہ حضرت عمر کا قصہ منقول ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی امید بھی ہے اور اتنا خوف بھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، بس ایک جنت میں جائے گا، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ایک جنت میں جانے والا میں ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، سارے کے سارے جنت میں جائیں گے اور صرف ایک جہنم میں جائے گا، ایک جہنم میں جانے والا اپنے آپ کو میں شمار کروں گا۔ اگر یہ کہے سارے کے سارے جہنم میں جائے، صرف ایک جنت میں جائے گا، ایک جنت میں جانے والا اپنے آپ کو میں شمار کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت پر بات جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا جب یہ میں وحی نازل کروں گا، جب قرآن اترے گا، ایک وقت آئے گا کہ صحابہ کا دور جانے کے بعد تابعین کے دور سے یہ فتنہ ہوگا، لوگوں کے دل و دماغ میں، ان کے عقائد میں یہ خرابی، یہ مفسدہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا مالک روز جزا کا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں جو بھی کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور روز جزا کا مالک میں ہی ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں دو چیزیں بیان کی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت، اس آیت کو علماء مفسرین نے فرمایا یہ آیت سورہ فاتحہ کا مرکز، سینٹر ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ، خلاصہ اس میں پیش کیا گیا، پورے فاتحہ کا نچوڑ اور خلاصہ اس ایک آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پیش کیا گیا، اس کو مرکز کہا گیا۔ یعنی اس میں دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اعتراف بھی ہے، ایاک نعبد
عربی میں ایاک آتا ہے ہی کے معنی میں، کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے۔ میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اے اللہ ہم نعوذ باللہ، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، یہ معنی اس میں کفر و شرک کا آتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ معنی مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت کو، اپنے عقائد کو، اپنے سر جھکانے کو، اپنے رکوع کو، ساری چیزوں کو صرف تیرے لیے خاص کرتے ہیں۔ عبادت، حضرات مفسرین نے لکھا ہے عبادت ایک ایسا لفظ ہے، اس کا معنی بھی اردو میں بیان کرنا مشکل مکمل طور سے، اسی وجہ سے اگر ہندی اور اردو میں بیان کیا جاتا ہے عبادت کا معنی تو وہ الگ۔ انگریزی زبان میں ورشپ کہا جاتا ہے، فارسی زبان میں عبادت ایاک نعبدو، نعبدو کا معنی پرستش سے کرتے ہیں۔ ہندی اور اردو میں عبادت پوجنا، کسی کو پوجنا، کسی کو ماننا، اس سے کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اعتراف بھی کر رہا ہے، اقرار بھی کر رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت اور استعانت دو چیزیں اس میں بیان کی گئی۔ مدد، اس میں دو باتیں ہیں، پہلی بات تو آج ہم سمجھیں گے، دوسری بات انشاءاللہ کل سمجھیں گے۔ استعانت، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک بندہ کسی دوسرے سے مدد مانگتا ہے، جیسے کوئی بیمار ہو گیا ڈاکٹر سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی مقروض ہے کسی اللہ کے بندے سے، صاحب استطاعت سے مدد مانگ رہا ہے، کوئی ان پڑھ ہے تو وہ کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ گیا ہے مدد کی غرض سے، جاننے کی غرض سے۔ تو کیا ہم نعوذ باللہ یہاں پر تو اقرار کر رہے ہیں کہ تجھی سے مدد مانگیں گے، اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، پھر وہاں پر ہم اپنی عملی زندگی میں کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے؟ حضرات علماء نے جواب دیا نہیں، یہ غلط نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ دنیا دارالاسباب ہے اور دارالاسباب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اسباب کے ساتھ گھیر رکھا ہے۔ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس حیثیت سے، اس اعتقاد سے کہ میری بیماری کے لیے جو اسباب ہیں، بیماری کو دور کرنے کے لیے وہ اسباب اس کے پاس ہیں، یہ علم الطب اس کے پاس ہے۔ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، علم دو طرح کا ہے، مسالک کا علم، مذہب کا علم، قرآن حدیث کا علم، اور ایک بدن کا علم، اور ایک میڈیسن کا علم۔ دو ہی علم ہیں صحیح معنوں میں جسے شریعت میں بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ اس نیت سے جاتا ہے کہ جو سبب بیماری کو دور کر سکتا ہے وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس ہے، لیکن اسے یہی یقین، یہی گمان اور یہی ایمان ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بیماری کو دور کرنا نہیں ہے۔ اگر اس یقین اور گمان کے ساتھ جاتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس 100% بیماری دور ہو سکتی ہے، اس کے عقیدے میں خرابی ہے، وہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ کسی بزرگ کے پاس جائیں دعا کی غرض سے، کسی عالم کے پاس جائیں اس نیت سے کہ آپ دعا کر دیں میرا نکاح ہو جائے، آپ دعا کر دیں مجھے اولاد ہو جائے، آپ دعا کر دیں مجھے بیٹا ہو جائے، آپ دعا کر دیں میرا فلاں کام ہو جائے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہو، یہ مدد کے مخالف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کے مخالف نہیں ہے، لیکن اس نیت سے جانا کہ فلاں بزرگ کی قبر پر، فلاں بزرگ کے مزار پر جا کر میں مدد مانگوں گا تو ضرور میری مراد پوری ہوگی، اسی لیے مستقل سفر کر کے جانا یہ بدعت ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے یہ شرک خفی ہے۔ شرک کی دو قسمیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، ایک ہے شرک جلی، جیسا کہ غیر کافر مشرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، ایک ہے شرک خفی، یعنی اس کا شرک چھپا ہوا ہے، اس کے عقیدے کے اندر، اس کے نظریات میں، اس کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ تو لہذا اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کسی اور سے مدد مانگنا ایاک نستعین کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل کو ہٹا کر دنیا میں اور کائنات میں کسی اور سے بھروسہ توکل کو جوڑنا ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ دوسرا اس سلسلے میں اس آیت میں سمجھنے کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، یا کسی اور کے ذریعے سے مدد مانگا جا سکتا ہے، یا کسی اور کے ذریعے اور وسیلے سے مدد مانگنا درست ہے یا نہیں، جسے ہم کہتے ہیں وسیلہ۔
اس سلسلے میں کیا حکم ہے، انشاءاللہ کل یہ بات ہمارے سامنے آئے گی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا سورہ فاتحہ ایک ایسی جامع سورت ہے، سارے قرآن کے مضامین، سارے مسائل اس میں بیان کیے گئے، ساری چیزوں کا نچوڑ اس میں ہے۔ پھر بھی بہت سارے احباب نے یہ درخواست کی کہ آپ عموماً تفسیر میں مسائل کو بیان کریں تاکہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، لیکن یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ وقت بہت تنگ رہتا ہے کن کن مسائل کو پیش کیے جائیں۔ اسی لیے بہتر یہ ہے، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے اساتذہ کا طریقہ ہے کہ جو بھی ہمیں مسائل پوچھنا ہوتا ہے وہ ہم مسجد میں ایک کاپی رکھ کر مؤذن صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس اس میں اپنے سوالات کو لکھوا دیں۔ آپ مجھ سے سوال کر لیں گے، میں جواب دے دوں، آپ ہی کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے سوالات لکھوا دیا اور اس کو مجمع میں بیان کیے گئے، اس کے جوابات دیے گئے، آپ کے صدقے میں ایک مجمع کو فائدہ ہوگا، ایک مجمع کے پاس علم حاصل ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ بھی وہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کوئی اور، آپ نے سوال پوچھ لیا، اس کا فائدہ ہر ایک کو ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سوالات کسی کاپی میں مؤذن صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس لکھوا دیں، تفسیر کے بعد ایک آدھ منٹ میں ان سوالات کے جوابات ہمارے سامنے آ جائیں گے، یا آپ خود بھی بذات خود کسی معتقد اپنے عالم سے، کسی مفتی سے، کسی قرآن و حدیث کو جاننے والے سے آپ معلوم کر کے روزے، سحر، افطار اور اسی طرح ان میں جو عموماً پیش آتے ہیں صورتیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کو جان کر صحیح معنوں میں اپنے رمضان کو اور اپنے رمضان میں پیش آنے والے مسائل کو حل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے رمضان میں، تراویح میں اللہ تعالی ضرور خشوع و خضوع پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ۔